یہ کل کراچی میں نافذ کیے گئے رات 8 بجے کے بعد والے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جس میں ہم نے دیکھا کہ سم ہاؤ عوام، کیونکہ شاید پہلا دن تھا تو عوام نے کو کوئی خاطر خواہ عمل درآمد اس پہ کیا نہیں، بار بار کہا جا رہا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے بیسیکلی لائٹلی لیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ویو جب تھی تو اس وقت لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس وقت خاصی سختیاں تھیں، ہمیں دفتر پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہوتا تھا. کل یہ ہوا کہ ایک طرح سے منی کرفیو رہا. کچھ اس طرح سے رپورٹ سامنے آئی کہ جناب لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا جہاں پر ان کے آئی ڈی کارڈ پر ان کا ہوم ایڈریس تھا اور اسی رستے پہ اسی روٹ پہ وہ تھے تو ان کو جانے دیا جا رہا تھا، ادروائز ان کو پولیس کی جانب سے واپس بھیجا جا رہا تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک انیشیل جو ہے وہ فیز ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اشفاق، یہ انیشل فیز لاک ڈاؤن کا تھا، یہ کوئی کرونا کا انیشل فیز نہیں تھا. یہاں پر کیونکہ مسلسل باتیں کریں کہ سندھ ابھی وہ واحد ایسا صوبہ ہے جہاں پر جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ سمہاؤ بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کا امپلیمنٹیشن تو کرانا ہی کرانا ہوگا، ورنہ ہمیں کچھ علاقے سیل کرنے پڑیں گے. پنجاب میں ہم نے دیکھا کتنا زبردست لاک ڈاؤن. آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب میں شرح 8 سے 12% پہ گئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور وہاں پر اضلاع کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اب یہی سلسلہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو دکانیں کھلنے کی ٹائمنگز ہیں. اچھا، اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دکانیں جیسے کھولتے ہیں شام کو 8 بجے تک یا گروسری شاپس کو بند کر دیتے ہیں، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کا جیسے کہ ہماری عادات و اطوار بن چکی ہیں تو ان کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، تو لوگ جاتے ہی 6 بجے یا 7 بجے جائیں گے کہ آخری ٹائم ہے، چلو 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 بھاگو جا کے شاپنگ کر لو. بالکل، یہ یہاں پہ لوگوں کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. پورے رمضان میں ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں کچھ چند مخصوص گھنٹوں میں رش بہت ہوتا تھا، جبکہ کہا جاتا تھا کہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک تمام تر مارکیٹس کھلی رہیں گی. لیکن اس کے باوجود مجال ہو، جب اگر آپ صبح 11 بجے بھی نکل جائیں کسی بھی کام کے لیے تو یہ مارکیٹس سوائے فارمیسیز کے یا دوسری ڈپارٹمنٹ اسٹور کے یہ مارکیٹس کھلی ہوئی ہوتی تھیں. تو یہاں پہ ڈسپلن کرنے کی بھی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے. اور ایک اور چیز، شفقت محمود صاحب کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ان کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. انہوں نے خود کو اپنے گھر میں کوارنٹین کر لیے. لیکن یہ کیا معاملات ہیں اور ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ جانیں گے اپنے نمائندے آصف خان سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جی آصف، کیا صورتحال رہی؟ جی بالکل، لاک ڈاؤن تو تاحال جاری ہے اور گزشتہ روز جو ہے وہ پہلا دن تھا جب 8 بجے کے بعد سے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ سختی کی جائے لاک ڈاؤن کے اندر اور رات 8 بجے کے بعد سے شہریوں کو گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے دیا جائے. اس حوالے سے شہر کے بیشتر مقامات پر ناکہ بندی بھی کی گئی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ شہری پھر بھی شہر کی سڑکوں پر دکھائی دیے. لوگ بلا ضرورت سڑکوں پر دکھائی دیے، فیملیز کے ساتھ دکھائی دیے. پولیس کی جانب سے بیشتر مقامات پر تنبیہ کی گئی، لوگوں کو گھر واپس بھیجا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تجارتی مراکز ہیں ان کا ٹائم تھا صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک، لیکن صبح 6 بجے کراچی کا کوئی شاپنگ سینٹر، کوئی تجارتی مرکز جو ہے وہ صبح 6 بجے نہیں کھلا. اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ بھی کراچی کا ہب ہے یعنی صدر، اور اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تمام دکانیں بند دکھائی دیں گی کیونکہ اس وقت صبح کا وقت ہے اور صبح 6 بجے کی ٹائمنگ ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ دکانیں نہیں کھلی ہیں. اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایس او پیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے مختلف مقامات پر ہم نے بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ماسک نہیں پہن رہے ہیں. جی جناب، تو آصف خان ہمیں حکومتی اقدامات کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کیا سلسلہ رہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کتنا اس پر عمل درآمد کیا گیا، عوام کا ریئیکشن کیا ہے اور عوام نے کس موقف کا اظہار کیا ہے. یہ جو 8 بجے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے کیونکہ ایس او پیز پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ کافی لوگ ہیں فالتو گھوم رہے ہیں، کوئی کام ہے نہیں، اس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے. اگر آپ 8 بجے بند کرتے ہیں تو آپ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر 6-7 بجے رش ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ 6 گھنٹے ایک آپریشن چلنے دیں گے اور تھوڑی تھوڑی رش ایس او پیز پہ اسٹرکٹنس دکھائیں گے تو وہ بہتر رہے گا، نہ کہ آپ 8 بجے ایک بزنس بند کر دیں. ٹھیک ہے، بزنس کو چلنے دیں. اگر چلنے نہیں دیں گے، آپ مخصوص آورز رکھیں گے تو پھر لوگوں کی زیادہ رش ہوگی ان آورز میں. بزنس کو چلنے دیں، مخصوص آورز رکھیں گے تو لوگوں کا زیادہ رش ہوگا، لیکن مسئلہ یہ کہ مخصوص آورز ہی رکھے گئے. یہ ان کی بھی چوائس ہے کہ جب کہا جاتا ہے صبح 5 بجے 6 بجے سے کھولنے تو دکانیں نہیں کھولتے. اس حوالے سے بات کریں گے چیئرمین سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. جمیل صاحب، کیوں آپ لوگوں کی جانب سے اگر دیکھا جائے بولا جاتا ہے 12 گھنٹے مارکیٹ کھلی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اگر آپ صبح 6 بجے کھولیں مارکیٹ سے نہیں کھولی جاتی، ڈسپلن ہی نہیں کیا جاتا، 12:30-1 بجے کے بعد تو شٹر کھلنا شروع ہوتے ہیں، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے مستقل طور پہ
کہ لوگ 11-12 بجے دکانیں کھلتی ہیں کراچی کی، اور اگر 10 بجے بھی کھول دی جائیں، ہم نے تو یہ کہا کہ ہمیں آپ جو ہے 12 گھنٹے ایسے دے دیں، صبح 10 سے رات 10 تک کا ٹائم دے دیں، 6 بجے سے 6 بجے تک کا کوئی ضروری ٹائم نہیں کہ آپ یہی ٹائم دیں، آپ 12 گھنٹے ہی دیں، ہمیں 13واں گھنٹہ ہمیں نہیں چاہیے، صبح 10 سے آپ رات 10 تک کا ٹائم دے دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، اب آپ بتائیں کہ کوئی اگر جامع گلات پہ دکان ہے اس کی یا صدر میں دکان ہے، اس نے پہنچنا کورنگی ہے، لانڈی ہے، ملیر ہے، تو وہ کیسے پہنچ پائے گا؟ تمام رش ایک ساتھ چھوٹتا ہے، وہ ٹریفک اتنے جام ہوتے ہیں کہ رات 9 بجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پراچے صاحب اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے بتایا، ظاہر حکومت کو اپنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے، عوام کا مفاد بھی، تاجروں کا مفاد بھی، پیک آورز بھی، ساری چیزیں دیکھنے ہوتے ہیں، رش کس ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر اگر کسی کو پہنچنا ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے، اس پر ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو آپ بآسانی اس پہ جا سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو دیکھ کے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو اس میں بتاؤں، بات یہ ہے کہ ابھی ہم جمعہ اور پہلے آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جمعہ اور اتوار چھٹی، پھر آتا ہے ہفتہ اتوار چھٹی، پھر اچانک سے آ جاتا ہے جمعہ اتوار چھٹی۔ ابھی تو ہم چھٹیوں کو رو رہے تھے، اس میں ہفتے کو کون سی مارکیٹ بند کر دی گئی؟ وہ نہیں میں بتا نہیں مارکیٹ بند ہوئی ہے، لیکن اب نوٹیفیکیشن جب آ جاتا ہے رات کو 12 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں کہ بھائی یہ کل مارکیٹ بند ہوگی، تو اس پہ بھی عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے پولیس کو کہ جس کو چاہے دکاندار کو کالر سے پکڑو، گاڑی میں ڈالو، ایف آئی آر کاٹو اور لے آؤ۔ سر میری بات سنیں، عرض یہ کر رہے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل بجا کہ ظاہر ہے کہ ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جہاں پر جس علاقے میں دکاندار موجود ہیں، میں نے خود یہ نوٹس کیا، ہم لوگ یہ آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ آدھا شٹر بند، آدھا شٹر کھلا، یہ چاند رات کو بھی یہ سچویشن تھی، اس کے بعد بھی یہی سچویشن رہی۔ مطلب جہاں پر علاقہ تھانے دار کا شاید مبینہ تعاون حاصل رہتا ہے تو دکاندار کھول رہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بار بار خود کہا ہے، تو پھر اس کہ دیکھیں یہ غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، بہت سی جگہ پہ پیسہ لے کے دکانیں کھلوائی بھی جا رہی ہیں، تو ہم نے تو خود اس کی نشاندہی کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ پیسہ نہ دیں، دکانیں نہ کھولیں، نہیں سب کے لیے برابر کے۔ دیکھیں دکاندار جو ہے وہ پریشان تھے اس زمانے میں بھی، عید کا پورا سیزن تباہ ہو گیا تاجروں کا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ جو ہے وہ پہلا اشرہ تو دیکھیں بند جیسا ہی ہوتا ہے، صرف ایک اشرے میں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کے کاروبار کی اجازت ہوئی، وہ بھی سخت ترین گرمی تھی اس دوران بھی، اور آپ دیکھیں آخری اشرہ بند کر دیا گیا، 25ویں روزے سے کاروبار بند تھا، تو اس کا دیکھیں امپیکٹ تو پڑے گا یہ کہ جو لوگوں نے اپنی تیاری کی تھی۔ ایک بات یہ کہیے گا، پہلے بھی جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں، پہلے جب مارکیٹ بند کی گئی تھی اور کورونا میں ہم نے رائز دیتا کیسز میں، تو آپ لوگوں نے کہا پھر مارکیٹ بند کی، مارکیٹ کھول دیں، ایس او پیز پہ عمل درآمد ہم کرا لیں گے۔ مارکیٹ کھلی ہوئی، آپ کی مارکیٹ میں لوگوں نے، دکانداروں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، لوگوں نے تو ماسک پہنا نہیں ہوا، تو آپ مجھے بتائیں لوگوں سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، اپنے لوگوں سے پھر آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کرا رہے تو ہماری مارکیٹوں میں بالکل ماسک بھی پہنے گئے، ہم نے بار بار اپنی موویز بنوائی ہیں آپ ہی لوگوں سے، اور میں آپ کو بتاؤں اب تو یہ حال ہے، ہم نے اپنی مارکیٹوں پہ دکانوں پہ بینرز آویزاں کر دی ہیں کہ کوئی ماسک کے بغیر آنے کی کوشش نہ کرے اس کو۔ وہ تو جگہ جگہ سر وہی دکاندار بھی ماسک پہن کے نہیں بیٹھا ہوتا، یہ ہم خود مارکیٹ کا دورہ کر چکے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں ان کی وجہ سے کورونا رائز آتا ہے، سر ذمہ دار کون ہو؟ کیونکہ دیکھیں پہلے آپ نے بولا مارکیٹس کھلوا دیں، ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں گے، آپ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے، ہمارے رپورٹرز مارکیٹ میں جا کے، ہم خود مارکیٹ میں جا کے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں وہ اس میں ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ اس میں انتظامیہ ہمارا ساتھ دے، ہم مارکیٹ کا گیٹ بھی بند کر دیں گے نا تو لوگوں کا رش جو ہے وہ کھلوا دیتا ہے۔ ایک چیز اس کے اندر ایک سجیشن کہ دیکھیں آپ لوگ ویسے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگ ایک مونوپولی بناتے ہیں، آپ اپنا ایک اتحاد بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور سارے تاجر اور دکاندار اس میں ایک ہوتے ہیں۔ اس معاملے پر اگر عوام کے سامنے آپ سارے تاجر اور دکاندار ایک ہو جائیں کہ جناب ماسک نہیں ہوگا تو کوئی دکاندار ان کو سرو نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا ابھی کہ ایک دکان میں گئے، دکاندار نے منع کیا، وہ اگلی دکان میں گھس گئے، اس نے کہا جی ویلکم، تو یہ سلسلہ آپ ختم کریں گے؟ آپ دیکھیں ہماری دکانوں میں ماسک کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے جو نہیں، جس کے پاس ماسک نہیں ہے اس کو ماسک بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو بالکل اس طرح سے ہم چاہتے ہیں، ہم خود ایسا بھی، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم بھی اس ملک کا لیے بہتری کا چاہتے ہیں معاملات، لیکن جو حکومت سندھ کی طرف سے اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ تاجروں کے ساتھ، وہ کیا کیا ہے مطلب جو یہ پابندی عائد کی جا رہی ہیں، جس طرح سے ٹائمنگ رکھے جا رہے ہیں، جس طرح سے ٹائمنگ یہ نہیں ہونے چاہیے، ٹائمنگ ہم سے مشاورت کرے، ہم نے 10 دفعہ کہا ہے کم از کم مشاورت کرے۔ اس میں تو دیکھیں میں
चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश करूंगा, अच्छा। मैं वजीर आजम से भी कहूंगा कि खुदा पाकिस्तान के आप तमाम पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, सिंध को भी देखें, कराची को भी देखें। अच्छा, अभी आप बताना चाह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए शायद दुकान शाम 6 बजे बंद करना। बिल्कुल मुश्किल बात, सारा दिन गर्मी है, इस गर्मी में कौन शॉपिंग के लिए आएगा बताएं फिर ना? आप लोग क्या होगा, जब जो तसादुम शाम के होगा, टाइम तसादुम में होगा, हमने कहा दुकानें टाइम खुली थोड़ा रहेंगी, लेट क्या कर सर देंगे। आप मैनेज कर सकते हैं ना, देखिए आदत आपने कहा एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये कोरोना है। आप इस सिचुएशन में आपने कहा कि गर्मी होती है, सुबह 6 बजे आप दुकान खोलें, 6 से 10 बजे तक या 11 बजे तक कहाँ सुबह गर्मी 6 होती है? बजे ना दुकान खुल सकती है, ना कोई शॉपिंग करने आ सकता है। सर, तो आप खुद डिसिप्लिन सोचे आप ऐसे ही तो आएंगे सुबह करेंगे। 6 बजे, सर, 6 बजे आप सब चीज ही छोड़कर, जब बाहर ऑफिस के छोड़कर ममालिक 6 बजे कहाँ आ सकता है? डिसिप्लिन सर, आ सकते हैं। सर अंदर ये करवाने डिसिप्लिन वाले हो तो करने आ वाली सकते बात है, देखिए बात डिसिप्लिन पता है करने क्या, हम 12 घंटे आपने करना है ना, आप सुबह 10 से रात 10 तक का टाइम देते हैं, इसमें क्या कबात सर देखिए पहली आपकी शर्त मतलब थी कि पूरा 12 दिन घंटे खुला कारोबार रहेगा। खुलने दिया जाए, अब आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक, तो हुकूमत की भी तो कुछ देखिए, चलने हमने दें। कभी नहीं कहा, ये खुद हुकूमत ने 12 घंटे रखे हैं, हमने नहीं कहा कि हमें 12 घंटे की टाइम, हम तो कह रहे हैं 24 घंटे कारोबार खोल दें, उसमें रश ही नहीं होगा। सर 24 घंटे लोग तो घरों से बाहर निकलेंगे। ये हमने बात की थी रमजान मुबारक में कि 24 घंटे कारोबार खोल दें, ठीक इसमें है। देखें कि एसओपीज का भी ख्याल रखा जाएगा और रश होगा ही नहीं। और एसओपी का ख्याल आप रखेंगे या फिर आप इंतजामिया से मदद मांगेंगे कि हम देखिए हम अपनी एसओपीज का ख्याल रख सकते हैं ना, ताजिरों की तो हम उनको पाबंद कर सकते हैं, लेकिन आने सर वाले अपनी रश हद तक, ग्राहकों वैसे के लिए। दुकानों में ऐसा दुकान नहीं नहीं नजर होता, आया। आप मार्केट में चले जाएं, किसी दिन ऐसा भी होगा हम साथ चलेंगे तो आप अब देखिएगा आप कि ऐसा नहीं देखिएगा होगा। मार्केटों में सर मैं जाके रोज देख सदर लें। से गुजरती हूँ घर आने के लिए, मैं कभी मेरा अब अक्सर नहीं करता, मैं देखिएगा। उतर के लोगों को मास्क पहना दूं। तो जरा आप वो 7 कैमरामैन लेके जाएं और देखिए, नोट करें, हमारे पास एसओपीज का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है, हम जितना हो सकता है हद से हद तक कर रहे अभी भी हैं। अब देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई ना कोई दुकानदार शरारत कर ले तो उसमें पूरी मार्केट लेकिन का फिर कसूर उसके- नहीं फिर होता। उसको- फिर उसकी और दुकान लेकिन सील मार्केट करनी को चाहिए। भुगतना पड़ा है। उंगलियों की परसेंटेज अगर 3 उंगलियां खराब हैं, 2 ठीक हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इस पे आप लोगों को देखना चाहिए। गवर्नमेंट के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है कि ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वो पहुंच गए होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा अशफाक, ये बात भी है कि यहाँ पे डिसिप्लिन करने की शदीद जरूरत है। आप जब बाहर वेस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहां आप देखते हैं कि 8 बजे बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक तरीके से डिसिप्लिन करने कर और रहे हैं। इंटरनेशनली आपने सुबह छोटे जल्दी छोटे उठना है। मार्ट्स वो 7-11 या इस तरह से वो वो खुले होते हैं, बाकी रहते उनके अलावा सब 24/7 बंद हो खुले जाते हैं। रहते हैं। तो ऐसा ही, और ये तो हालात ऐसे हैं जिसमें हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन समहाउ हमारी अपनी टाइमिंग्स हैं कि हम सुबह इतने बजे नहीं उठ सकते और ऐसा हमने ही है। सारी देर रात तक जो और इसमें मार्केट देखिए चलानी है। ताजिरों से हटके बेसिकली एक साइकिल है Yes, ना, ये ताजिरों का लोगों को भी इसमें discipline कसूर करने है, की आवाम जरूरत का भी कसूर है कि आवाम अगर निकलेंगे और जाएंगे मार्केटों में। और दूसरा ये है कि आप 24 घंटे कारोबार खुला रखने की, जैसे फराजा साहब ने बात की, उसमें एक चीज ये है कि आपको जाहिर है कि जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा होगी, तो वो भी आपको पावर सेविंग के लिए भी ये जरूरी है कि थोड़ा डे लाइट जो है उसका फायदा उठाएं। और एनर्जी जो है वो एक बड़ा मसला है, और पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं। तो बहुत से इश्यूज हैं जिस पे हुकूमत को भी सोचना होता है, हर चीज पे हुकूमत को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं। बिल्कुल जी। और